رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وآلہ وصحبہ الکرام اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ انہیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حضرات گرامی، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ بندہ جو بھی لفظ منہ سے نکالتا ہے تو اس کے پاس اس لفظ کو، اس بات کو محفوظ رکھنے کے لیے فرشتہ ہوتا ہے، نگران ہوتا ہے، جو فوراً ہی اس بات کو محفوظ کر لیتا ہے۔ پچھلے جمعہ میں اس پر کچھ گفتگو ہوئی تھی، آج اس کے تعلق سے کچھ اور مفید باتیں عرض کی جائیں گی کہ جس سے ہم زبان سے بات کرنے سے پہلے سوچیں کہ ہماری یہ بات محفوظ کر کے قیامت کے دن اللہ کے روبرو سنائی جائے گی، تو یہ سوچ کر کے بہتر سے بہتر بات کریں تاکہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ باتیں سن کر کے ہمیں شرمندگی محسوس نہ ہو۔ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو انسان کو جسم عطا فرمایا، اس جسم کے 3 اجزاء ہیں۔ ایک دل، دوسرا جز زبان، اور تیسرا جز ان کے علاوہ باقی سارے اعضاء، یعنی ہاتھ، پیر، آنکھیں، کان وغیرہ وغیرہ۔ اور ان اجزاء میں سے ہر ایک جز کو اللہ تبارک و تعالی نے کسی نہ کسی کرامت اور بزرگی سے نوازا ہے۔ تو دل کو اس بات سے نوازا کہ اس کو اپنی معرفت اور توحید کا محل بنایا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی معرفت اور اس کی توحید وہ دل میں رہتی ہے۔ دل سے تصدیق کریں گے، دل سے اس کو جانیں گے، مانیں گے، وہی اصل ایمان ہے۔ باقی سب چیزیں تو اس پر دلالت کرنے کے لیے ہیں۔ زبان سے اقرار بھی اس لیے ہے کیونکہ دل سے تصدیق کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے پتہ نہیں چل سکتا، اس لیے اس پر دلالت کرنے کے لیے زبان سے اقرار کرنا بھی ضروری ہے۔ اور پھر دل کی تصدیق پر
دلالت کرنے کے لیے زبان کے علاوہ پھر باقی اعضاء سے بھی اس کو ثابت کرنا ہے. ہاتھ، پیر، آنکھیں، یہ اگر اس تصدیق کے مطابق عمل کریں گے تو معلوم ہوگا کہ دل میں تصدیق باقی ہے، دل میں یہ اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت، اس کی ربوبیت، سب چیزوں کا اقرار کر رہا ہے. لیکن اگر زبان بھی اس کی مخالفت کرے اور دل، باقی اعضاء بھی دل کے مخالف عمل کریں تو اس کی تصدیق میں کچھ نہ کچھ کمی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی کی معرفت اور اس کی توحید کا محل دل کو بنایا ہے، اور زبان کو کس چیز سے نوازا؟ زبان کو اس کرامت سے نوازا کہ وہ زبان سے اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کی گواہی دے دے اور اس کے پاک کلام کی تلاوت کر لے. تو زبان کو اس کرامت اور بزرگی سے نوازا ہے. کوئی چاہے کہ میں ہاتھ سے تلاوت کروں، نہیں کر سکتا. کسی دوسرے عضو سے تلاوت کروں، نہیں کر سکتا. زبان ہی سے تلاوت کر سکتا ہے. تو یہ شرف خاص زبان کو حاصل ہے. اور باقی جوارح کو، اعضاء کو طاعات سے نوازا ہے. ان کے ذریعے نماز پڑھ سکتے ہیں، روزہ رکھنا ہے، اور اسی طریقے سے باقی تمام اعمال صالحہ وہ انہی باقی اعضاء سے ہم لوگ ادا کر سکتے ہیں. تو انسانی جسم کے اندر یہ تین چیزیں ہیں جن میں سے ہر ایک چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نہ کسی کرامت سے نوازا ہے. تو اپنی معرفت اور توحید کا محل دل کو بنایا اور کلمہ شہادت اور تلاوت قرآن پاک سے زبان کو نوازا، اور نماز، روزہ اور دیگر اعمال صالحہ سے باقی تمام جوارح کو نوازا ہے سب. تو اب پھر ہر ایک پر کسی نہ کسی کو مقرر فرمایا کہ جو اس پر مطلع ہو جاتا ہے، آگاہ ہو جاتا ہے. تو دل کی حفاظت، دل کی باتیں وہ خود اپنے ذمہ کرم پر لے لی. تو دل کی باتوں کو اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا مگر یہ کہ وہ جس کو چاہے. وہ دل کی باتیں وہ ملائکہ مقربین کرامن کاتبین کو بھی پتہ نہیں چلتی. اسی لیے قیامت کے دن جب نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے تو بظاہر لگے گا کہ اس کے پاس تو گناہوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بہت سارے کاموں کا اس نے دل میں ارادہ کیا ہوگا. وہ اپنے نامہ اعمال میں دیکھے گا. پھر جب اللہ تبارک و تعالی، نامہ اعمال تو سیاہ ہوگا لیکن اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا اس کا حج بھی لکھ لو، اس کے روزے بھی لکھ لو، اس کی نماز بھی لکھ لو. تو کرامن کاتبین کہیں گے پروردگار اس نے تو ہمارے سامنے کوئی حج کیا ہی نہیں، پروردگار اس نے تو ہمارے سامنے اتنے نفل نمازیں پڑھی بھی نہیں، اس نے ہمارے سامنے نفل روزے بھی نہیں رکھے. پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں، پھر تو کیسے کہہ رہا ہے کہ اس کے لیے حج اور نماز اور روزے اور بات سارے نیک کام لکھ لو؟ تو اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ اس نے دل سے عزم مصمم، ارادہ مستحکم کر لیا تھا ان کاموں کو کرنے کا کہ اگر اس کو اس کی استطاعت ہو جاتی تو یہ وہ کام انجام دے دیتا. اس لیے میں نے اس کے ارادے کو لکھ لیا ہے، اس کے ارادے کے بدلے میں وہ نیک کام میں نے اس کے نام اعمال میں لکھ دیا ہے. تو دل کے حفاظت، دل کی باتیں، ان سب چیزوں کی ذمہ داری، ان سب کا ذمہ کرم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوپر لے لیا. اور باقی زبان اور باقی اعضاء سے جو کام ہوں گے، زبان سے جو باتیں نکلیں گی ان کے لیے بھی محافظ ملائکہ مقرر فرمائے ہیں. وہ بھی ان باتوں کو بس زبان سے نکلنے کی دیر ہوتی ہے فوراً لکھ دی جاتی ہے. اور اعمال کو لکھنے کے لیے بھی فرشتے مقرر ہیں. جو ہی بندہ کوئی عمل کر لیتا ہے فوراً وہ عمل لکھ دیا جاتا ہے، چاہے اچھا عمل ہو یا برا عمل ہو. سب
تو اس طریقے سے ان تینوں کی ذمہ داری، تینوں کو کسی نہ کسی چیز کے تحت لکھنے کا حکم دیا گیا. تو دل کی ذمہ داری خود اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ کرم پر لی، اور زبان سے نکلی ہوئی باتیں اور اعضاء سے کیے ہوئے کام، ان سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر فرمایا ہے. اور یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے روبرو قیامت میں پیش ہوں گی. اب ہر جز سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے، ارادہ فرماتا ہے کہ بندہ وفاداری کرے. تو دل کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی معرفت اور توحید سے نوازا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ بندہ دل سے صرف انہی چیزوں کی حفاظت کر لے. میری معرفت کو اپنے دل میں بسا لے، میری توحید کو اپنے دل میں بسا لے. تو بندے کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی اس کرامت کی حفاظت فرمائے اور دل میں صرف اور صرف معرفت اور توحید الہی ہی بسا دے. اس کے ساتھ میں کسی کے لیے حسد کو دل میں نہ رکھے، اس کے ساتھ کسی کے لیے خیانت نہ کرے، اسی کے ساتھ کسی کے لیے دل میں مکر نہ کرے، کسی کے لیے دھوکہ نہ کرے. تو دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور اس کی توحید کے ساتھ ان چیزوں کو جمع نہ کرے، کیونکہ دونوں چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو پاتی ہیں. پھر اگر ایک چیز ہو گئی، اگر دوسری چیزیں بسانے کی کوشش کرے تو وہاں سے وہ پہلے رکھی ہوئی چیز وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے. اس لیے بندہ پہلے چھوٹے چھوٹے برے کام کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد وہ بڑے بڑے برے کام کر لیتا ہے، پھر آہستہ آہستہ جب برے کام گناہوں کے کام کرتے کرتے عادی ہو جاتا ہے، پھر وہ ایک دن گمراہی کی طرف بڑھا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد آخر کار معاذ اللہ اس کا انجام کفر کی طرف بھی اس کو لے جاتا ہے. تو اسی لیے دل میں توحید اور معرفت ہی کو بسا لو، اس کے ساتھ کسی کے لیے حسد اور دھوکہ اور خیانت وغیرہ کو جمع نہ کرو. اسی طریقے سے زبان کی وفاداری یہ ہے کہ وہ کلمہ شہادت کو ادا کرے اور قرآن پاک کی تلاوت کرے اور اسی کے مشابہ اور ملتے جلتے کلام کرے. اللہ تبارک و تعالی اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشادات کے مطابق اپنی زبان سے کلام کرے اور اس کے ساتھ میں غیبت نہ کرے کسی کی، اور نہ ہی جھوٹ بولے اور نہ ہی ایسی باتیں کرے کہ جن باتوں کا کوئی مطلب اور معنی نہیں ہے. سب تو زبان سے وفاداری یہی ہے کہ صرف اور صرف اللہ اور رسول کی باتیں کر لیں، اس کے ساتھ میں کسی اور باتوں کو جمع نہ کریں. اور پھر باقی جوارح کا وفاداری ان کی یہ ہے کہ ان کے ذریعے اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خلاف کوئی کام انجام نہ دے اور نہ کسی مسلمان کو، کسی مومن کو ایذا دے، اس کو تکلیف پہنچائے. تو اب ان تینوں میں سے یہ وفاداری انجام دے، لیکن اگر کسی کے دل میں کھوٹ واقع ہوا، زبان سے وہ بھلے عمل کر رہا ہے، کلمہ شہادت پڑھ رہا ہے، اعضاء سے بھلے وہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن دل میں اس کے کھوٹ پیدا ہو گیا تو وہ منافق کہلاتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے مبارک میں بھی منافقین وہ زبان سے کلمہ شہادت کا اقرار بھی کر لیتے تھے، پڑھتے تھے، قرآن پاک بھی پڑھ لیتے تھے اور نمازیں اور روزہ سب کام یہ کر لیتے تھے، لیکن منافق کیوں کہلائے؟ کیونکہ ان کے دل میں اس توحید اور معرفت میں خلل پیدا ہو گیا، یہ دل میں تصدیق نہیں بسا پائے، اس وجہ سے یہ منافق کہلائے. اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، کافروں سے بھی، اصلی کافروں سے بھی نیچے طبقے میں ہوں گے یہ لوگ. اور جس کی زبان میں کھوٹ پیدا ہوا، کلمہ شہادت، قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ اور رسول کے ارشادات ان کے
خلاف اگر زبان نے نکالنا شروع کر دیا تو پھر وہ مومن ہی نہیں رہے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تو نہیں رہے گا، لوگوں کے اندر بھی وہ مومن نہیں رہے گا، لوگوں میں بھی اس کا اوپر کفر کا حکم لگ جائے گا، وہ کافر کہلائے گا، کیونکہ زبان سے وہ جو اقرار کر لیتا تھا اب زبان سے اس نے اسی کے خلاف بولنا شروع کر دیا تو اب وہ مومن نہیں رہے گا، مسلمان نہیں رہے گا۔ اور اگر اعضاء سے اس نے کوئی خلاف کام کیا جس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا اس نے نہیں کیا، جس سے باز رہنے کا حکم دیا باز نہیں رہا، تو وہ عاصی، نافرمان، گنہگار کہلائے گا۔ تو سب سے خطرناک چیز دل والی بات ہے، اس کے لیے جہنم کا سب سے نچلا طبقہ تیار ہے، اور اس کے بعد زبان سے بھی کفر بولے وہ بھی خطرناک بات ہے۔ بس جوارح میں تھوڑی بہت، یعنی اعضاء میں تھوڑی بہت آسانی ہے کہ اس میں آدمی گنہگار ہو جاتا ہے اور اس کے لیے مغفرت کی امید رہ جاتی ہے سب۔ تو ہمیں چاہیے کہ دل اور زبان کی زیادہ سے زیادہ حفاظت کر لیں، ان سے کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے ہم منافقین کے زمرے میں یا معاذ اللہ کافرین کے زمرے میں داخل ہو جائیں۔ اس لیے ان دو چیزوں کی زیادہ سے زیادہ حفاظت کرنی چاہیے سب، اور پھر اس کے بعد اعضاء کی حفاظت کرنی چاہیے تاکہ جہنم میں داخل بھی نہ ہو، کیونکہ گنہگار اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدل سے جہنم میں داخل ہو سکتا ہے، اپنے برے اعمال کی سزا پا سکتا ہے، اور برے اعمال کی سزا پانے کے بعد وہ جہنم سے باہر آ جائے گا اور آخرکار جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن اگر ہم اعضاء کی بھی حفاظت کر لیں تو جہنم کی آگ ہمیں چھوئے گی بھی نہیں، جہنم داخل بھی نہیں ہو سکتے ہیں سب۔ یہ علماء کرام نے فرمایا کہ کس طریقے سے تم لوگ دل اور زبان اور باقی اعضاء کی حفاظت کس طریقے سے تمہیں کرنی چاہیے تھی، اس طریقے سے اس کے لیے زیادہ سے زیادہ علم کی باتیں حاصل کریں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔